میں یہاں پر اس وقت آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ مہنگائی کا طوفان کبھی نہیں آیا. آج آسمان بھی رو رہا ہے ان کی حرکتوں کے اوپر, ان کی بدترین گورننس کے اوپر. جناب اسپیکر, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بات کریں تو پہلے اپنے گریباں میں جھانک لیں. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو جی. محترمہ شیریں مزاری صاحب, منسٹر فار ہیومن رائٹس. ایک سیکنڈ اسپیکر صاحب, ایک سیکنڈ. بڑا اچھا کہا کہ جب یہ بات کریں اپنے گریبان میں دیکھیں, کچھ وعدوں کی بات کی. میں ایک وعدہ یاد دلا دوں, انہوں نے کھڑے ہو کے الیکشن میں کہا پیٹ پھاڑ کے سڑک پہ گھسیٹ کے لوٹا ہوا پیسہ واپس لاؤں گا, الٹا خود لوٹ کے چلے گئے. کدھر گیا وہ وعدہ؟ خود لوٹ کے سوٹ کے بھاگ گیا اس کا بھائی. جی شہباز شریف جی. کہ میری ذات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میں ابھی کھڑے کھڑے ان کا حساب برابر کر دیتا ہوں کہ اتفاق فاؤنڈریز کے جو میرے بزرگوں نے بنائی, ان کو زمین مشینری بیچ کر بینکوں کا 6 ارب کا جو قرضہ ہے وہ پورا کیا اور ایک دھیلا انٹرسٹ معاف نہیں کروایا. جناب اسپیکر, اور اگر یہ بات کر رہے ہیں قومی قرضہ جات کی تو پھر اس ملک میں آج لوڈ شیڈنگ ختم کس کے دور میں ہوئی؟ جناب اسپیکر, اس ملک کے اندر ایل این جی کی بنیاد پر جو 5000 میگا واٹ کی بجلی کے منصوبے لگے وہ کس طرح لگے؟ جناب اسپیکر, اس ملک کے اندر جو انفراسٹرکچر بنا ہے وہ کس طرح بنا؟ اس ملک کے اندر جو پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے جو اربوں روپے خرچ کیے گئے وہ کس طرح ہوا؟ انہوں نے قرضے لیے, لوگوں کو قرضوں سے مار دیا, جکڑ دیا اور تباہ کر دیا. انہوں نے ایک دھیلے کا منصوبہ نہیں بنایا. تھینک یو جی. علی محمد خان صاحب جی, منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز. جی, ایک پیورلی ایک ایشو ایسا جو تھا جو ہم سب کے دلوں کے بڑے قریب ہے, اس کو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ محترم اپوزیشن لیڈر صاحب نے اس پہ جب گفتگو کی ہے اس کا ریئیکشن آنریبل منسٹر فرام ہیومن رائٹس کی طرف سے بھی آیا. میں تو آپ کو فیکٹس فگر سامنے رکھے کہ یہ ایشو ہوا اور وزیر اعظم پاکستان سے پرویز خٹک صاحب نے اور میں نے ہم جا کے اسی دن ملے جب پریزیڈنٹ صاحب کی سپیچ تھی. جب ان کے نالج میں ہم لے کے آئے, انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے ہم ان کو ریوائیو کرا سکتے ہیں. اور محترم اپوزیشن لیڈر جو ہیں, ظاہر ہے اس وقت وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے, لیکن انہی کی جماعت کی حکومت تھی جب یہ جو ہمارے ملازمین ہیں, اور مجھے آنیسٹلی میں فیل کرتا ہوں شہباز صاحب کو, آنریبل اپوزیشن لیڈر صاحب کو ان کا درد ہوگا کیونکہ وہ اس وقت نہیں تھے مرکز میں, جو انہوں نے بات کی ہے ان کو درد ہوگا. لیکن جب یہ ڈسمس کیے گئے تو 2017 میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, لیکن ہم ماضی میں نہیں جاتے. ان کو ریوائیو کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے انہوں نے باقاعدہ جو ہے ڈائریکشن دی کہ آپ ریویو کریں. اور ہمارے محترم ممبران یہاں پہ جو بیٹھے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ نارملی حکومت ریویو میں فیڈریشن نہیں جاتی, بہت کم کیسز ایسے ہیں. تو اس میں اب ریویو میں ہم گئے ہیں اور ہماری خواہش ہے اور اٹارنی جنرل صاحب کی بھرپور کوشش ہوگی. ہم امید رکھتے ہیں کہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے ان 16,000 ملازمین جہاں ان کی فیملیز ہیں, ان میں کچھ ایسے ہیں, چونکہ میں ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہوں, خٹک صاحب بھی ہیں, ان میں بہت سے ایسے ہیں آنریبل چیئرمین صاحب جن کا 1 سال رہتا ہے, جن کے کچھ مہینے رہتے ہیں. بہت سے میں اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو وہ جذباتیت سے تعلق رکھتی ہیں, لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو ہارٹ اٹیکس ہو گئے ہیں کچھ لوگوں کو, گھروں کے چولہے بند ہو رہے ہیں. اس وجہ سے وزیر اعظم صاحب کا اس میں انٹرسٹ ہے اور آپ پورے ایوان کا بھی اس میں انٹرسٹ ہے. میری خواہش, میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس ایشو کو ہم کم از کم پولیٹیکل نہ بنائیں. اپوزیشن نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا ہے, جو آپ کے جذبات ہیں وہ حکومت کے بھی جذبات ہیں, لیکن اس کے لیے وے آؤٹ کیا ہے؟ وہ ایک لیگل وے آؤٹ ہے. ظاہر سپریم کورٹ اس ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے اور ہم نے کسی بھی موقع پہ اس کی ڈسرسپیکٹ نہیں نہ کرنی ہے نہ ہم کر سکتے ہیں. اور لا یہ کہتا ہے کہ جب ایک کیس سب جوڈس ہو اور وہ بھی سب سے بڑی عدالت میں, اس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے, لیکن اس پہ بھی کافی ڈسکشن ہو گئی ہے. اس پہ کوئی ریزولوشن وغیرہ جو اچھی اسپرٹ تھی آنریبل ممبر شیرین شازیہ مری صاحبہ کی, میں ان کی اسپرٹ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ اس کے لیے ریزولوشن لانا چاہتی تھی, لیکن آپ کی جو اسپرٹ ہے, آپ کی حکومت اس کو لے کے جا چکی ہے سپریم کورٹ میں. اب ہماری امید ہے کہ وہاں سے انشاءاللہ
वाला एक अच्छा फैसला जो हम समझते हैं कि ये लोग रिवाइव हों, बाकी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा सब कबूल होगा। जहाँ तक तरक्याती कामों के हवाले से मोहतरम अपोजिशन लीडर साहब ने बात की है और कुछ चीज़ें वो पॉलिटिकल हो जाएगी, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मैं उन गुनहगार लोगों में से हूँ जो उस पिछली सीटों पे बैठ के यहाँ पे ऑनरेबल फॉर्मर वज़ीर-ए-आज़म जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जब पनामा का इशू आया यहीं पे उन्होंने फरमाया कि हुजूर वो हैं वो ज़राए जो सवाल उठा था। और आप सबको फिर पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में जब वो केस चला तो फिर वो ज़राए वहाँ पेश नहीं हुए, जो कतरी ख़त आया उसके बारे में कहा गया कि वो एक सियासी बात थी, वो एक लीगल बात नहीं थी। तो यहाँ पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे जब एक ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि हुजूर ये हैं वो ज़राए, और फिर उन ज़राओं से आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीछे हटे, वहाँ आप अपनी बात पे पीछे हटे, आपने उन ज़राओं को वहाँ पे प्रेस नहीं किया। तो लेट्स नॉट गो इनटू द पास्ट बिकॉज पास्ट इज नॉट दैट ब्राइट। मैं ये समझता हूँ कि आज हम सबको अदालतों के सामने सबमिट करना चाहिए, आईन पाकिस्तान के सामने सबमिट करना चाहिए। अगर अदालत किसी को बुलाती है उनको आना चाहिए। यहाँ पे गुफ्तगू हुई, हमारे वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोहतरम इमरान खान साहब, उनको इसी सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया और वहाँ पे जाके उन्होंने 7-8 महीने अपना केस लड़ के बाकायदा वहाँ से सादिक को अमीन डिक्लेयर होके आए। मैं तवक्को रखता हूँ कि हमारे मोहतरम साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी जो 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म हैं, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको बुला रही है, उनको भी आना चाहिए, मुझे भी जाना चाहिए, सबको अदालतों के सामने सबमिट होना चाहिए, क्योंकि अदालतें सुप्रीम हैं, आइन सुप्रीम है, ये पार्लियामान सुप्रीम है। लोग आते जाते रहते हैं, शख्सियात की नहीं। इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी तो ये मुल्क आगे जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। जी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब जी। मैं किसी लंबी बहस में नहीं पढ़ना चाहता, यहाँ पर माहौल ख़राब हो जाएगा। आप उसके लिए हम टाइम मांगेंगे और अच्छे अंदाज से जो पार्लियामानी रवायात हैं उसके मुताबिक बात करेंगे। रिकॉर्ड को दुरुस्त करना चाहता हूँ, सज़ा पनामा में नहीं हुई थी, अकामा में हुई थी। ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। और फिर अगर बात करनी है तो फिर बात बहुत दूर निकल जाएगी। फिर हम यहाँ पर वो हक़ाइक़ के साथ बातें लेके आएंगे जो कि सुनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये वो वक्त नहीं, अभी मैं नहीं चाहता कि मैं क्वेश्चन आंसर में मैं मुखल हूँ। यहीं पर बात ख़त्म करता हूँ। सज़ा पनामा में नहीं हुई थी, अकामा में हुई थी। थैंक यू वेरी मच। जी उसामा कादरी साहब जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं उस मौजू पे नहीं बोलना चाह रहा। मेरा आज मौजू कुछ और है। पटेल साहब देते हैं मौका, उसामा साहब बात कर लें, आपको देते हैं। जनाब पटेल साहब देते हैं। शायद हमारी